الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد رسول ہیں رسولوں کی جماعت میں سے کہ جن کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، یعنی زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیام قیامت اور پورے گلوب کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ کس اللہ کا رسول ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یحیی و یمیت، وہ زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس مانو اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کون سے نبی؟ النبی الامی، رسول جو نبی امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ امی کے دو مطلب لیے گئے ہیں، یعنی کہتے ہیں ماں کو، امی ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر آیا ہو، یعنی ان پڑھ، جس نے ابھی دنیا میں کوئی علم حاصل نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایبسولوٹ ٹرمز میں آپ نے کسی سے کوئی الف بے نہیں پڑھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے۔ تو اس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعتاً الامی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ امی کا دوسرا مفہوم لیا جاتا ہے ام القریٰ کے رہنے والے۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب میں بستیوں کی ماں، کیپٹل آف دا ہول ورلڈ، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اور ہماری سائنس اور ہمارا جغرافیہ بھی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ گلوب کا، زمین کا سینٹر آف گریوٹی مکہ مکرمہ۔ اور یہ جو رؤیت ہلال کا ایک مسئلہ اب پاکستان میں شدت اختیار کر گیا ہے، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، نہ طلوع ہوتا ہے، بس زمین جو ہے اس کے گرد گھومتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ سورج کبھی غروب ہو ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن بحر الکاہل میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس میں ایک پتھر نصب کیا ہے مغرب نے، کہ جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ دن کا آغاز ہوتا ہے۔ حالانکہ سورج تو مسلسل چل رہا ہوتا ہے، لیکن کاؤنٹنگ کے لیے کوئی ایک لائن جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہے، اس کے ادھر پچھلی تاریخ ہوتی ہے اور اس کے مغرب میں نئی تاریخ ہوتی ہے، بعد کی تاریخ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم مکہ مکرمہ کو سٹارٹنگ پوائنٹ قرار دیں، اور وہ چاند جو مکہ مکرمہ میں طلوع ہو، پھر باقی ساری دنیا میں اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ جیسے جو ہمارا سولر کیلنڈر ہے، اس میں وہ جزیرے کے اندر جو پتھر نصب ہے وہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ، کہ وہاں سے دن شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارا دن جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے شروع ہونا چاہیے، اور ہمارا چاند بھی وہیں پر سب سے پہلے طلوع ہونا چاہیے، اور پھر مغرب میں فالو کرتے کرتے کرتے
ہمارے پاس وہ 22 گھنٹے کے بعد پہنچنا چاہیے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی بالعموم انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے ہماری عید اگلے دن ہوتی ہے سعودی عرب کے مقابلے میں، لیکن اگر اسی کو ہم مان لیں، یہ مان لیں کہ ہم سعودی عرب سے 2 گھنٹے آگے نہیں 22 گھنٹے پیچھے ہیں، تو پھر سارا کا سارا جو ہے وہ بہت سے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. ہماری لیلۃ القدر بھی ایک ہوگی، اور ہمارا پورا کا پورا کیلنڈر جو ہے رمضان کا، شوال کا، محرم کا، وہ سب کا سب ایک ہوگا. بس صرف اس میں اگر یہ بات علماء سمجھ جائیں تو پھر ایک ذرا بڑا بریک تھرو کرنا پڑے گا کہ پھر ہمارا جمعہ جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ سے شروع ہوگا، اور وہ جمعہ ہمارے پاس جو ہے وہ 22 گھنٹے کے بعد پہنچے گا. تو ہماری جو جمعے کی نماز ہے، یعنی ہمارا یوم الجمعہ سیٹرڈے کو ہوگا. اس لیے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ کو فالو کر رہے ہیں تو مکہ مکرمہ سے آغاز کریں گے تو پھر وہ جمعہ جو ہے وہ 22 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچے گا. تو یہ کچھ تبدیلیاں واقع ہوں گی. تو بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا بات کہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں مکہ مکرمہ ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، وہ پورے گلوب کا کیپٹل ہے. تو اس اعتبار سے بھی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، اور تمام مکہ مکرمہ کے رہنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد قسم میں امی کہلاتے ہیں، اور پھر تمام مکے کے رہنے والے، اور پھر آپ کے ساتھ جو بھی عربی بولنے والے ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، وہ سب کے سب جو ہیں وہ پھر امیین کہلاتے ہیں. تو فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر، اس کے کلمات پر. واتبعوہ، اور ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور قوم موسیٰ میں سے بھی ایک ایسا گروہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے، وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق وہ عدل کرتے ہیں. وقطعناہم اثنی عشرۃ اسباطا امما، اور تقسیم کر دیا ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں مستقل گروہوں کی شکل میں، یعنی قبائل کی شکل میں. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اب وہ دور نہیں ہے سورہ یوسف میں، تو وہاں ہمارے سامنے آئے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب اسرائیل ہے. تو بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اب ان کے 12 بیٹے تھے تو ان سے پھر 12 قبیلے چلے ہیں بنی اسرائیل کے. تو وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے انہیں 12 مستقل گروہوں کی شکل میں گھرانوں میں تقسیم کر دیا. وَأُوحِينَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی، اذ استصقاہ قومہ، جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی کا تقاضا کیا، پیاس لگی ہے، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ سٹرائک کر اپنے عصا سے پتھر کو، چٹان کو، پہاڑ کو. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. قد علم کل اناس مشربہ، یعنی ہر گھرانے نے اپنا چشمہ پہچان لیا کہ ہمارا یہ چشمہ ہے، یہ یوسف کی اولاد کا ہے، یہ یہودا کی اولاد کا ہے، یہ بنیامین کی اولاد کا ہے، وغیرہ وغیرہ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور ان سے کہا کہ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا، یعنی میری نافرمانی اور میری ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کر لو. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور بستی میں داخل ہوتے ہوئے مغفرت کی دعا کرنا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سے جھک کر داخل ہونا. نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. سنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو اور بھی عطا فرمائیں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، لیکن بدل دیا ان ظالموں نے اس قول کو ایک ایسے قول سے جو انہیں تلقین نہیں کیا گیا تھا.
فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، لہذا ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھو نا ان سے حال اس بستی کا کہ جو کسی سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ زیادتی کر رہے تھے ہفتے کے دن کے سلسلے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کو بھی جمعے ہی کا دن دیا گیا تھا، جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کی نصیحت سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ اسی طرح انہیں بھی جمعے کا دن دیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے حسب عادت تبدیلی چاہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، جمعہ نہیں، ہفتہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اگر دن تمہاری مرضی کا تو پھر ٹائمنگز ہماری مرضی کے ہوں گے، لہذا اب تم پورا دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کر سکو۔ تو ایک بستی ان میں سے آباد تھی بالکل ساحل سمندر پر، اور ان کا پیشہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا امتحان لیا، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ بوجھ دی ہے جانوروں کو، اس کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہے جب ہمیں پکڑا نہیں جاتا، تو وہ 7 دن ساحل سمندر سے دور رہتی اور ہفتے کے روز بالکل ساحل کے قریب آ کر اچھلتی کودتی اٹکیلیاں لیتی اور ان کے منہ میں پانی آتا۔ پھر انہوں نے ٹھانی کہ ہم تو تمہارا بندوبست کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ چینلز بنا لیے اور ان چینلز کے اینڈ پر ہاؤس بنا لیے۔ تو ہفتے کے دن ان چینلز کے دروازے کھول دیتے، شٹرز کھول دیتے، اور پانی مچھلیوں سمیت ان حوضوں میں جمع ہو جاتا، اور اتوار کے روز مچھلیاں پکڑ لیتے۔ یہ کیا تھا؟ یہ شریعت کا ایک مذاق تھا۔ تو کچھ لوگوں نے انہیں منع کیا اس بات سے کہ نہ، اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، شریعت کا، اللہ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ۔ لیکن کچھ انہیں منع کرنے لگے، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ انہیں سننا تو ہے نہیں۔ بالکل آج بھی ایسے ہی ہے، کوئی شخص دین کے لیے کوئی وقت لگائے، کوئی محنت کرے، کوئی کام کرے، تو بہت سے مہربان جو ہیں اسے آ کر اس سے آرگو کرتے ہیں، خام کا وقت ضائع کرنا ہے، اپنے بال بچوں کو ٹائم دیا کر، کاروبار کو ٹائم دیا کر، ایسا کیا کر، ویسا کیا کر، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا، جب ان کی مچھلیاں ان کے پاس آتی ہفتے کے روز اچھل اچھل کر، شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لَا تَأْتِيهِمْ ان کے پاس نہ آتی، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یوں ہم انہیں آزما رہے تھے اس لیے کہ وہ نافرمان لوگ تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، یعنی منع کرنے والوں کو، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، کیوں منع کرتے ہو، کیوں نصیحتیں کرتے پھرتے ہو اس قوم کو، ان لوگوں کو کہ اللہ انہیں ہلاک کرے یا عذاب دے، شدید عذاب۔ قالوا معذرة الى ربکم، تو منع کرنے والوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری جانب سے ایک ایکسکیوز بن جائے، معذرت بن جائے تمہارے رب کے حضور، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا جب یہ ڈر ہی جائیں، بازی آ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے بچایا صرف ان کو جو انہیں برائی سے منع کرتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان ظالموں کو بدترین عذاب میں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی، ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب انہوں نے سرکشی کی
ان کاموں میں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ پھر پہلے ان کی شکلیں بندروں جیسی بنائی گئیں اور پھر وہیں پر ان کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ موجودہ بندر جو ہیں یہ انہی کی اولاد ہیں۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب اعلان کیا تیرے رب نے کہ وہ لازماً مسلط کرے گا بنی اسرائیل پر قیامت کے دن تک کے لیے ایسے لوگ یسومہم سوء العذاب جو انہیں سخت عذاب سے دوچار کریں گے، مبتلا کریں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو زمین میں مختلف گروہوں میں، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ نیک تھے اور کچھ ادروائز تھے۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور آزمایا ہم نے ان کو آسائشوں اور تکلیفوں سے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ، ورثوا الکتابہ، جو کتاب الہی کے وارث ہوئے، یاخذون عرض ھذا الادنی، اور وہ حاصل کرتے تھے فائدہ اس حقیر دنیا کا، ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے تھے ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ویاتہم عرض مثلہ، پھر اگر آتی ان کے سامنے پھر ویسی ہی کوئی متاع، یاخذوہ تو اس کو لے لیتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا تھا ان سے یہ عہد کتاب میں، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہیں گے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اسی کو پڑھے پڑھائیں گے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہت عمدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں کوئی سینس نہیں ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ پابندی کرتے ہیں کتاب کی، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب اٹھا کھڑا کیا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، ایسے جیسے کوئی سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں ایسے لگا جیسے وہ ان پر گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، تو ہم نے ان سے کہا کہ پکڑو مضبوطی کے ساتھ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے، اس کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ بہت اہم واقعہ نقل ہو رہا ہے یہاں پر، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ عہد کے معنی وعدہ، اور الست اس میں لفظ آئے گا کیا نہیں ہوں، الستو میں، کیا بات ہے ابھی سامنے آ جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے نکالا تھا آدم کے بیٹوں کو ایک دوسرے کی پیٹھوں میں سے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا، یعنی اپنی ذات باری تعالیٰ پر، اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان سب نے کہا تھا یس انڈیڈ، بلا شہدنا، یس انڈیڈ ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، دیکھو اب تم یہ مان رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، مبادہ کل کو تم یہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ او تقولوا، یا یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، یقیناً شرک تو کیا ہمارے پچھلے باپ دادوں نے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو جسٹ ان کی اولاد تھے ان کے بعد آنے والی۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا ان گناہوں کی وجہ سے جو گمراہ لوگوں نے کیے تھے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ وعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے کہ مجھے عہد الست یاد ہے،
یہ تو دل جتنا انسان کا صاف ہوتا ہے تو وہ جو دل کی میموری ہے وہ فریش رہتی ہے، اور جب دل پر گرد و غبار چھاپ جاتا ہے تو پھر انسان سے حقائق جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو سے اگر آپ غور کریں تو ہم سب کو ایک حد تک وہ معاہدہ یاد ہے، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہے کہ جس میں کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی کمی کمزوری نہ ہو، جبکہ ہماری جو بھی ایج ہے، میں 65 سال کا ہوں، آپ میں سے کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 55 سال کا ہے، لیکن ہم سب کا ایک کامن تجربہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بے عیب نہیں۔ تو مجھے 65 سال کا تجربہ نہیں سمجھا سکا کہ چھڑ خیرا آئیڈیل دا، بے عیب دا، نہیں، میں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ایک جوتا بھی خریدنے کے لیے جاؤں گا تو میں آئیڈیل جوتا ڈھونڈوں گا اپنے وسائل کے مطابق، جہاں بھی جاؤں گا آئیڈیل ڈھونڈوں گا۔ دوست بنانے کے لیے بھی میں بے عیب شخص کو تلاش کروں گا کہ جس کو میں اپنا دوست بنا لوں۔ شادی کرنی ہوگی تو میں آئیڈیل بھی ڈھونڈوں گا۔ یہ انسان کی وہ کمزوری ہے جس پر انسان کمپرومائز نہیں کر سکتا، لیکن یہ کمزوری کہاں سے آئی؟ انسان کا کوئی معیار بنتا ہے تو کوئی نہ کوئی معیار اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنے آئیڈیل سیٹ کرتا ہے۔ تو ہم نے تو یہاں کہیں دیکھا نہیں، تو یقیناً ہم اسی کی تلاش میں ہیں کہ مالک میرے کہاں ہے تو؟ مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور یوں ہم واضح کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی اللہ کو دیکھا، اللہ کو پہچانا، اللہ سے وعدہ کیا، پھر اس دنیا میں آئے، آنکھ کھلی تو نام بھول گیا، لیکن اتنا یاد رہا کہ وہ ہے بے عیب، وہ ہے خوبیوں والا، پھر اس کو ڈھونڈتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی جو نشانیاں رکھی ہیں، جن کا بار بار ہم ذکر جو ہے وہ مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں، تو پھر کسی موقع پر جا کے انسان کو کلک ہوتا ہے کہ ہو میرا رب تو وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا تھا اور میں اسی کی تلاش کر رہا تھا، تو میں اپنی منزل کو پا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ